السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے۔ سورۃ الغاشیہ 26 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور برابر ملتا رہے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ هل أتاك حديث الغاشية۔ هل أتاك، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ هل أتاك حديث الغاشية۔ حدیث یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حدیث الغاشیہ، الغاشیہ غین کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ حدیث الغاشیہ۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ گول تا پر جو وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ وجوہ وا مدہ وہ جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و رام ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور یہ تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے یا رہا اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ، یومئذ واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یومئذ خاشعہ، یومئذ خاشعہ میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ حا، عین حا، غین خا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ یومئذ خاشعہ، خاشعہ خا کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیزہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ خاشعۃ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ گول تا پر جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ عاملۃ، الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و رام ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے نون ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، ناصبہ صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ گول تا پر جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تصلا صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے،
حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ تصلا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تصلا نارن حامیہ، نارن حامیہ میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ نارن حامیہ، حامیہ الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حامیتن آگے آیت ہے، وقف کریں گے گولتا پر، جب وقف کریں گے تو گولتا وقفے کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تصلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، تسقى قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تسقى من عین، من عین میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے اس لیے پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من عین، یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گی۔ من عین آنیہ، من عین آنیہ میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من عین آنیۃ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے گول تا پر، جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع، لیس یالین، یالین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے جلدی پڑھیں گے۔ لیس لہم، لیس لہم طعام، لہم طعام میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اظہار حلقی نہیں، اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ، میم اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس لیے یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لہم طعام، طا کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ طعام الا، طعام الا میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ لہم طعام الا من ضریع، من ضریع میں بھی اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ضاد آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ من ضریع، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ضریع کی را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن ولا یغنی، لا یسمن الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
لا یسمن ولا یغنی، یغنی غین کو پر پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط انقج ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ولا یغنی، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا یغنی من جوع، من جو میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ من جوع، وا مدہ وہ جو ساکن، اس سے پہلے پیش وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من جوع، آگے آئے تھے وقف کریں گے۔ من جوع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ صدق اللہ العظیم۔